قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لمن اعوذ به سواك عند حلول الحادث الامام مولاي سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تم برہانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے محترم سامعین حضرات، میری گفتگو کا موضوع دوست کسے بنائے؟ دور حاضر کی نزاکتوں اور دور عصر حاضر کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت یہ موضوع بھی ہے انسانی تربیت کے لیے کہ انسان اپنا دوست کسے بنائے۔ خلاق کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات سن کر آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ خلاق کے عالم نے قرآن پاک کے اندر ہمیں تربیت کے حوالے سے بڑی احکامات والی آیات کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جس آیہ مبارکہ کو میں نے خطبے کا جز بنایا اور وہ آیہ مبارکہ پارہ 11 سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دوست کسے بنانا ہے؟ رب ہماری تربیت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلا ہمارا معیار ہے کہ دوست سچا ہونا چاہیے۔ دوست کیونکہ تفاسیر میں آیا ہے کہ انسان اپنے دوست کی زندگی سے کافی چیزیں اثر محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کے اندر اخذ لینے کی خاصیت ہے۔ کس کی خاصیت ہے؟ لینے کی، بات کو ایکسیپٹ کرنے کی خاصیت ہے۔ وہ بسا اوقات اپنے دوستوں کی صحبت سے اثر لے رہا ہوتا ہے، اب اس کے دوست جیسے ہوں گے وہ ویسا اثر اٹھائے، اس کے قرب میں رہنے والے لوگوں کا رویہ جیسا ہوگا وہ ویسے رویوں پر گامزن ہو جائے گا۔ اگر وہ نیک لوگ ہوں گے تو یہ بندہ بھی نیک ہوگا، اگر وہ نمازی ہوں گے تو یہ بھی نمازی ہوگا، اگر وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے یہ بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا، اگر ان کی تمنا حرمین طیبین حاضری دینے کی ہوگی تو یہ بندہ بھی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں بھی مکے مدینے میں چلا جاؤں۔ اگر ان کی تمنا مال کی حریص اور جناب اول فول بکنا
غیبتیں کرنا، حرام کام کرنا جہنم میں لے جانے والے کام ہوں گے، تو یہ جو ان کی صحبت میں رہنے والا ہے تو یہ بھی انہی کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے فرمایا انسان کے اندر ایک مادہ ہے، اس کو کہتے ہیں اخذ۔ اخذ کا مطلب ہوتا ہے لینے کی خاصیت، اور لینے کی خاصیت کیسی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے بہت جلد مسجد میں جا کر اذان کے فوراً بعد یا اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنے دوستوں کو بھی یہی کہے گا کہ بھائی تم بھی مسجد میں فوراً آ جایا کرو۔ اب اس کی صحبت میں رہنے والا نمازی پکا بھی بنے گا اور جلدی آنے والا بنے گا۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں کہ جو نمازوں سے دور رہتے ہیں، مال کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلمیں ڈراموں کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو لوگوں کو نیکی سے دور کرنے والے ہوتے ہیں، جب بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر بھی انڈرسٹوڈ بات ہے، ایسی چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ خود بخود ان کے رویوں پر سیکھتا ہوا، اثرات کو لیتا ہوا مضر رستوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نقصان دنیا میں بھی اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بربادی کا سامان اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پارہ 19 ہے سورہ فرقان، آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک خلاق عالم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ بڑا توجہ سے سننے والا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے ہاتھوں پر چکیاں کاٹیں گے۔ کیوں کاٹیں گے؟ یہ کہتے ہوئے کہ یقولو یا لیتنی، وہ کہیں گے کاش کہ اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا ہوتا، میں ان کے راستے پر رہا ہوتا۔ یہ وہ ظالم اپنے ہاتھوں پر چکیاں کاٹیں گے۔ پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ویلتا لیلتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ یہ بھی حسرت کرتے ہوں گے کاش، ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے اس نے گمراہ کر دیا۔ میرے پاس حق رستہ آ گیا تھا، حق رستہ آنے کے بعد اس نے مجھے لقد اضلنی، مجھے گمراہ کر دیا، راہ راست سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بے شک شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پر جائیں تو تفسیر خازن اٹھا کر دیکھیں، اسی آیہ مبارکہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 29 سے لے کر 27 سے لے کر 29 تک آپ تفسیر خازن کو اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر ایک واقعہ ہے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اپنے لمحہ مبارکہ کو جنبش دے کر ان کو نور کا فیض تقسیم کیا کرتے تھے، یہ بھی ان میں شامل ہوا تو اس نے بھی سرکار کی صحبت سے فیض پایا۔ اب جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اٹھایا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتا ہے کہ حضور میں ہمارے گھر میں تشریف لائیے، ہمارا مقدر کا ستارہ بھی چمکائیے نا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کا اس دعوت نامے کو میرے نبی پاک نے قبول فرمایا۔ سرکار اس کے گھر پر چلے گئے، اس نے بہت وسیع دعوت کا اہتمام کیا، دسترخوان لگایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ کسی نیک بندے سے ملتا ہے، کسی نیک مشائخ سے ملتا ہے، کسی مفتی صاحب سے ملتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، ہمارے گھر میں اس کے قدم پڑیں گے برکت آ جائے گی۔
یا اس کی صحبت سے فیض ملے گا تو میں اس کی صحبت کا فیضان حاصل کر کے اپنی دنیا بھی چمکا لوں گا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عقبہ بن ابی معیط جب اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دسترخوان پر دعوت دی، سرکار دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، یہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر توجہ سے سننے والی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک اس دسترخوان سے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت پر عقبہ بن ابی معیط نے فوراً مشرف با اسلام ہو گیا، سرکار کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا، اس کا ایک دوست تھا۔ اب سننے والی بات ہے توجہ سے، ہماری دوستی کیسی ہے اور ہم کس کو دوست بناتے ہیں، اور یہ عقبہ بن معیط جس کو آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ میں بعد میں پھر کروں گا۔ اب عقبہ بن ابی معیط کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، جو کفار تاجروں میں سے ایک بہت بڑا تاجر تھا اور بہت بڑا ظالم شخص تھا۔ اس کو جب پتا چلا نا کہ اس کے دوست نے اللہ کے نبی کی دعوت کی ہے اور ان کے ہاتھ پر تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے کہا کہ میری تیرے ساتھ دوستی شرط پر ہے کہ تم مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کرو، ان کے ساتھ بد کلامی کرو، پھر میں تمہیں اپنا دوست مانوں گا۔ اب یہ عقبہ بن ابی معیط کے پاس دو رستے تھے، چاہتا تو امام الانبیاء کے قدموں سے جڑا رہتا اور یا پھر اپنے کافر دوست ابی بن خلف کے ساتھ ہو جاتا، لیکن اس کی مت ماری گئی۔ اس نے ابی بن خلف کے کہنے پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، نازیبا نعوذ باللہ کلمات کہے، بد کلامی کی، تو اس بد کلامی پر دوبارہ وہ مرتد ہو گیا۔ تو رب کائنات نے کلام الہی کے اندر سورہ فرقان کے اندر اس کی یہ حرکات و سکنات کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ بد کو اپنا دوست نہ بناؤ، برے کو اپنا دوست نہ بناؤ، کبھی بھی کسی کافر سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا ایمان بھی لے بیٹھے گا۔ کسی بد مذہب سے اپنی دوستی نہ جتلاؤ کہ تمہارا ایمان کہیں برباد نہ کر دے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں پر چکیاں کاٹیں گے، دانت کاٹیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش کہ میں نبی پاک کے ساتھ ہی رہتا، نبی پاک کے رستے پر ہی رستے اختیار کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر یہ عقبہ بن ابی معیط یہ کہے گا کاش کہ میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلان کو ساتھ دوستی نہ کی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ ذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، میرے پاس تو نصیحت آ گئی تھی، میرے پاس تو حق کا رستہ آ گیا تھا، میں نے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تھی، لیکن کر لینے کے بعد برے دوستوں نے مجھے راہ راست سے ہٹا دیا، مجھے تو میری اس دوستی نے میرا ایمان برباد کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بے شک شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا، اور شیطان سے دوستی اچھی نہیں ہے، اور شیطان کی صفات پر جو مبنی ہو اس کے ساتھ بھی دوستی اچھی نہیں ہے، شیطان کی صفات پر جو گامزن ہو اس کے ساتھ بھی دوستی اچھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر میں اس بات کو آگے لے کر چلوں کہ دوست کیسے بنائیں، اس بات کو تاجدار لاہور بلکہ کلندر لاہوری مرکز الاولیاء حضرت سید الاولیاء حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں
کہ ایک بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور یہی دعا مانگ رہا ہے، اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ ساتھ ایک بندہ طواف کر رہا تھا، اس نے پوچھا، او بندہ خدا، اتنی متبرک مقام ہے، اتنا کمال کی جگہ ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے بارے میں کیوں نہیں دعا کرتا؟ اپنے حق میں بھی تو دعا کر۔ اس نے کہا یہاں واقعی متبرک مقام ہے، یہ بڑا برکت مقام ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا یہاں پر میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، واپس اپنے دوستوں پہ جانا ہے، اگر وہ برے ہوئے تو میں برے راستے پر چلا جاؤں گا، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی نیک ہو جاؤں گا۔ تو میں اس لیے اپنے دوستوں کے حق میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ میرے دوست نیک ہو جائیں، میرے دوست نیک ہوں گے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں میرے آقا نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرمان ہے۔ ہم اپنی دوست کی لسٹ کو چیک کریں، ذرا فون لسٹ چیک کر لیں، نہیں تو سوشل میڈیا لسٹ چیک کر لیں، انسٹاگرام کی فالوورشپ چیک کر لیں، اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ہم ان کو تو دیکھیں، ہمارے دوست کون ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حق نشان ہے، فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، پس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے جب دوست بنائے تو دیکھے، غور و فکر کرے کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ہم تو جناب 4 منٹ کی گفتگو ہو اس کا نمبر شیئر کرتے ہیں، ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، اور ہماری یہ حال بھی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو بھی غور کر لے، میں آپ کے ہی معاشرے کا فرد کا حصہ ہوں، ہم نے جوتی لینی ہو نا تو جوتیوں کے بازار میں 3 سے 4 گھنٹے لگا دیتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں جوتی پسند آئے یا نہ آئے۔ ایک جوتی کی دکان پر جاتے ہیں، وہاں پر آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اس کے ریٹ میں، اس کے سائز میں، اس کی پسند اور ناپسند ہونے پر گفتگو چلتی ہے، لیکن وہ دوست کے جس کو دل میں جگہ دینی ہے، اس کے بنانے میں ہم نے کوئی فکر نہ کی۔ ہم نے ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو دوست بنا لیا، ہم نے جس کو دیکھا دوست بنا لیا، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اپنے دوست کی سیرت کو اختیار کرتا ہے۔ ایک بندہ تھا، کتاب الادب کے اندر لکھا ہے، وہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغننی عن الناس، یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اللہم اغننی عن الناس، یا رب کائنات مجھے دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کر دے، دور کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے فرمایا بندہ خدا مجھے لگ رہا ہے تم موت کی دعا کر رہا۔ کہا نہیں، فرمایا دنیا سے بے نیاز بندہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب مر جائے، ورنہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو ایسے سٹرکچر میں پیدا کیا ہے کہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑے گا، اس کو دوستی کا راج رٹوانا پڑے گا، اس کو ہر اعتبار سے کسی نہ کسی کے ساتھ جوائننگ اختیار کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا یوں دعا کر، اللہم اغننی عن شرار الناس، یا اللہ مجھے برے لوگوں کی صحبت سے بے نیاز کر دے، برے لوگوں کی صحبت سے بے نیاز کر دے۔ لیکن ہماری دعائیں اپنے دوستوں کے بارے میں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں بس یہی ہوتی ہے ایسا ملے کہ جو مالدار ہو، لوگوں کو پتا چلے یہ میرا دوست ہے، یا کوئی سیاست میں ہو، بڑا لیڈر ہو تو ہمیں لوگوں کو پتا چلے جناب اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دیندار کو دوست نہیں بناتے، کیونکہ دوست کہیں گے ہو تو دیندار کے پاس بیٹھتا اور تو مولوی ہو گیا اور تو نے نمازیں شروع کر دی، کب سے مسلمان ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بندہ نیک ہی اچھا گیا بد صورت میں اختیار ہو جائے۔
کیونکہ ایسے لوگ انسان کو راہ راست سے اٹھا دیتے ہیں. اللہ قرآن میں نہیں فرماتا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بے شک شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. جو شیطان کے راستے پر ہوتے ہیں نا وہ کسی کو راہ راست پر نہیں آنے دیتے. تو رب سے پوچھے نا قرآن میں کیا فرمایا، دوست کسے بنائے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولو سبحان اللہ. کن کے ساتھ؟ باواز بلند بولو، کن کے ساتھ؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں جی معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، جیسے کو تیسا، بغیر جھوٹ بولے معاشرے میں زندگی بسر نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی کو کہا جائے نا جناب تیرا دوست بڑا برا ہے تو اس سے دوستی چھوڑ دے، تو وہ کہتا ہے یار ہم سے بے وفائی نہیں ہوتی، ہم سے بولو بے وفائی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یار تو نے کلمہ رسول پڑھا، رب کی وحدانیت پر ایمان لایا، تو نے ان کے ساتھ تو بے وفائی کر دی کہ رب فرما رہا ہے سچوں کو دوست بناؤ، اور ادھر تو بروں کی صحبت میں رہ کر یہ کہتا ہے میرے سے ان سے بے وفائی نہیں ہوتی. اور تو اللہ سے بے وفائی کر گیا، اللہ کے رسول سے بے وفائی کر گیا. کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو نے یہ نہیں دیکھا دیندار دوست بناؤں یا بے دین دوست بناؤں، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ مال کا حریص دوست بناؤں یا مال سے بے رغبت رکھنے والا دوست بناؤں. تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں دوست بناتے وقت اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والا دوست بناؤں، یا نمازی دوست بناؤں یا بے نمازی دوست بناؤں، جو قرآن پڑھتا ہے اس کو دوست بناؤں یا بے قرآن کا قاری نہیں بلکہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا جو علماء پر طنز کرتا ہے اس کو دوست بناؤں. ہم نے تو اس بات کا سوچا ہی نہیں. امام غزالی سے پوچھا یا امام بتائیے نا ہم کس کو دوست بنائیں. ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہی نہیں ہے. جبکہ صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، فرمایا صوفیہ کا کام تھا کہ جب بھی ان کی صحبت میں کوئی بندہ آتا اس کو دوست بنانے کے آداب سکھاتے اور اس بات کی امپلیمنٹیشن کو فرض قرار دیتے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں 4 ہی فرض 5 فرض ہیں، اگر حج فرض ہو جائے وہ فرض ہے، زکات فرض ہو جائے وہ فرض ہے. لیکن صوفیہ تربیت دیکھو کیسی کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں بندہ دوست بنانے سے پہلے سوچے کہ کس کو دوست بنا رہا. حضرت علامہ شارانی فرماتے ہیں عقل مند کو دوست بناؤ، کیونکہ بے وقوف تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو نقصان ہی پہنچائے گا. امام غزالی نے فرمایا اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو اس کے اندر دیکھو 5 خصلتیں ہونی چاہیے. کتنی؟ 5. بولو کتنی؟ 5. فرمایا نمبر 1 عقل مند کو دوست بناؤ. کس کو بناؤ؟ ہم لوگ دیکھتے نہیں عقل مند ہے کہ نہیں. ایرا گیرا دین سے دور ہو، دین کا تعلق اس کے ساتھ بالکل نہ ہو، بس مالدار ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، جناب کا اہو بقا ہونی چاہیے، روب و دبدبہ ہونا چاہیے، اس لیے دوستی لگائی تھی کہ کل کو ہمارے کوئی کام آ جائے گا. لیکن اگر یہ بھی کام نہ آئے تو پھر وہی کام آتا ہے مولوی صاحب دعا کرنا. اگر یہ بھی کام نہ آئے تو آخر میں یہی رہ جاتا ہے دعا کرنا. فوام وبار پڑا ہے، اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، دعا فرمائیے گا. تو پہلے ہی ان سے دوستی لگا لو، اور پہلے ہی اللہ والوں سے دوستی لگاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ. امام غزالی نے فرمایا عقل مند سے دوستی لگاؤ، کیونکہ بے وقوف تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان ہی پہنچائے گا. ایک بندے نے جانور کے ساتھ دوستی لگائی، جانور تو بے عقل ہوتا ہے، بے وقوف ہی ہوتا ہے، مطلب عقل تو ہے نہیں. اس نے باندر کے ساتھ دوستی لگا دی. حقائق کے اندر یہ لکھا، فرمایا وہ باندر کے ساتھ دوستی لگائی، اب وہ بندہ بیمار پڑ گیا تو باندر نے دیکھا کہ اس کے دوست کے ناک پر بار بار مکھی تنگ کر رہی تھی. اب بظاہر باندر نے اپنے دوست کو فائدہ پہنچانا چاہا، اس نے پتھر اٹھایا اور مکھی کو مارا، مکھی تو اڑ گئی، اس کے ناک ٹوٹ گیا. تو بے وقوف کو دوست بناؤ گے تو وہ فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان ہی پہنچائے گا. پھر امام غزالی نے فرمایا دوست اچھے اخلاق والے کو بناؤ. نمبر 2 کس کو بناؤ؟
ہم تو ہر برے اخلاق والے کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ اس سے لوگ ڈرتے ہیں، تاکہ مجھ سے بھی لوگ ڈریں۔ ہم روب دبدبا جو ظالم ہوتا ہے اس سے دوستی اس لیے رچاتے ہیں کہ ہماری بھی سنی جائے۔ جناب بندہ اس بدماش کا دوست ہے، اور بدماشی شیخی ساری دنیا میں رہ جائے گی، قبر میں سر کے چل کے پتہ چلے گا کس کو دوست بنایا تھا۔ تو امام غزالی نے فرمایا اچھے اخلاق والے کو دوست بناؤ۔ فرمایا زندگی اچھی گزارنے کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ نمبر 3 فرمایا گمراہ کو دوست نہ بناؤ۔ جو ضروریات اہل سنت کا انکار کرتا ہے اس کو دوست نہ بناؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہر اہل غیرے کو سن لیتے ہیں، یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی سن لو، اس کی بھی سن لو، اس کی بھی سن لو۔ بعد میں جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بندے کہتے ہیں مولویوں کا اپنا ہی رونا ختم نہیں ہونا۔ ہمارے یہ مسئلہ ہے، ہم نے جب اللہ والوں کی صحبت کو چھوڑا، نیک لوگوں کو اختیار ہی نہیں کیا، تو پھر ہم نے فرینڈ لسٹ ہماری فیس بک پر فرینڈ لسٹ میں پتہ ہی نہیں کون کون ہے، 2 منٹ کی چیٹ ہوئی فرینڈ لسٹ آ گئی، ریکویسٹ آئی قبول ہو گئی۔ اب دوست کون ہے، بے دین ہے، بد دین ہے، پتہ نہیں لا دینیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایتھسٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کون دوست ہے پتہ نہیں، اس کی تھوڑی سی صحبت ہمارا ایمان برباد کر جائے۔ اس لیے فرمایا گمراہ کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ جو صحابہ اہل بیت یا کہا اور انبیاء کرام کی شان کو گھٹانے والا وہ گمراہ ہوتا ہے، بد مذہب ہے، جس کے نزدیک یہ اہل اللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو وہ خود بھی کسی حیثیت کا تعلق نہیں رکھتا۔ چوتھا فرمایا کسی فاسق کو دوست نہ بناؤ۔ جو سر عام شرابیں پی رہا، گالیاں نکال رہا، سر عام اعلانیہ گناہ کر رہا، نمازیں ترک کر رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، مال پر جناب پیسے گننے سارے ہی آ رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے کہتے ہیں اللہ بخش دے گا، جبکہ رب نے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ میری عبادت کر لے۔ مقصد حیات یہی تھا کہ میرا بندہ امتحان گزار کر اچھے طریقے سے آئے، میں دیکھوں تو صحیح کیا کر کے آیا، لیکن اس نے سوچا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کو سوچا اور لادینیت کی طرف بھاگے، تو فرمایا کسی فاسق کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ فاسق کے ساتھ دوستی تمہارا ایمان برباد کر دے گی۔ اور نمبر 5ویں خصلت اور آخری بیان کلوز، فرمایا کسی مال کے حریص کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ مال کا حریص پتہ نہیں کب مال کی خاطر تمہارے ذات کو داؤ پر لگا دے، دین کو داؤ پر لگا دے۔ بہت سے ایسے ہیں بظاہر شکل و صورت مولوی نظر آتے ہیں لیکن دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر مسلمان لگتے ہیں لیکن غیر مسلموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے غیر مسلموں کی سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو امام غزالی نے 5 خصلتیں بیان فرمائی۔ فرمایا اچھے اخلاق والے کو دوست بناؤ، گمراہ کو دوست نہ بناؤ، فاسق کو دوست نہ بناؤ، مال کے حریص کو دوست نہ بناؤ، اور 5ویں خصلت جو پہلے نمبر پر بیان فرمائی، حضرت امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر فرمایا کہ تم نے دوست بنانا ہے تو عقل مند کو دوست بنانا ہے، بے وقوف کو دوست نہیں بنانا۔ حضرت علامہ ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، دور سے اٹھنے والا دھواں جس طرح آگ کا پتہ دیتا ہے، اسی طرح دوست اپنے دوست کی زیادہ پختہ خبر دیتا ہے۔ تو لہذا اچھا دوست ہوگا تو ہمارے بارے میں اچھی خبریں نہیں، اگر برا ہی دوست ہوگا کہنا چاہے ہو یا دوست ہو یا آپ، ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اہل علم کو، عقل مند لوگوں کو اپنا دوست بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان کو ہارا، سودا پاویں کچھ نہ لئیے چنگا پین ہزار۔